فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزاد افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ دوستو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نظریہ آزادی شیطان کی ایجاد ہے اور اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا نظریہ حیات سے ہی زمانہ روشن ہے۔ آج میں لبرلائزیشن پہ بات کروں گا، آزادی پہ بات کروں گا۔ پچھلی صدی کے اندر جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوئی، کولڈ وار ایک سرد جنگ تھی امریکہ اور رشیا کے بیچ میں۔ رشیا کمیونزم آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا تھا اور امریکہ لبرلائزیشن کو پروموٹ کر رہا تھا، لیکن رشیا کو جیسے شکست ملی تو امریکہ جس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا تھا وہ تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلنے لگا۔ کتنے ہی دنیا کے اندر ممالک تھے جس نے اس آئیڈیالوجی کو، لبرلائزیشن کو، کیپٹلزم کو، ڈیموکریسی کو ایڈاپٹ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ اس قدر فیمس ہونے لگا کہ ایک فرانسس فوکویاما، اس نے یہ کتاب لکھی تھی دی اینڈ آف دی ہسٹری، یعنی کہ انسانی تاریخ کا خاتمہ ہو چکا۔ اب انسانی ذہن اس لیول سے اوپر نہیں کوئی اچھا نظام پیش کر سکتا۔ انسانی ذہن اپنی انتہا کو پہنچ چکا کہ اب اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس نظام کو، اس لبرلائزیشن کو 3 لیولز کے اوپر اینالائز کروں گا، سیاسی، معاشی اور معاشرتی لیول کے اوپر۔ سیاست کے اندر یہ ہے کہ انسان، ہر شخص، ہر فرد آزاد ہے اپنے حکمران اپنی مرضی سے الیکٹ کرنے کے، چننے کے لیے۔ اپنے حکمران کو خود اپنی مرضی سے چن سکتا۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا، وہ ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوتا تھا، لیکن اب آزادی ہے کہ خود لوگ اپنی مرضی سے اپنے حکمران چن سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میوچل کنسلٹیشن کے تھرو ریاست کے قوانین بنائے جائیں گے، یعنی کہ لوگ جو رائے دیں گے اسی اکثریت کی رائے کو دیکھ کر کے قوانین بنائے جائیں گے۔ پہلے یوں تھا کہ بادشاہ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہی قانون بن جاتا تھا، اسی ملک کے لیے وہی حکم قانون بن جاتا تھا جس پر لوگوں کو اینی ہاؤ عمل کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اب میوچل کنسلٹیشن کے تھرو اکثریت، میجورٹی کی رائے کو دیکھ کر کے قانون ریاست کے بنائے جائیں گے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، آزاد جوڈیشری ہوگی کہ لوگوں کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ انصاف اور عدل کے بنیاد پر ہوں گے کہ کسی دوسری چیز کی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ معاشی لیول کے اوپر، معاشی اسپیکٹ سے کہ فری مارکیٹ ہوگی، آزاد منڈی ہوگی کہ اس کی پرائسز وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت بڑھیں گی اور کم ہوں گی۔ اگر منڈی کے اندر مال بڑھ جاتا ہے سستا ہو جائے گا، اگر منڈی کے اندر سپلائی بڑھ جاتی ہے تو اس چیزوں کی پرائس کم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اگر منڈی کے اندر کسی چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، ادھر سے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ان چیزوں کی پرائس بڑھ جائے گی، چیزوں کی بھاؤ بڑھ جائے گا۔ اور مثال کے طور پر جیسے چائنا کے اندر ہے کہ چائنا کے اندر مارکیٹ کے اندر چیزوں کی پرائس چائنیز گورنمنٹ طے کرتی ہے، منڈی کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن جہاں پر لبرلائزیشن، آزادی کا کانسیپٹ رائج ہوتا ہے جس کنٹری کے اندر، وہاں پر فری مارکیٹ ہوتی ہے کہ منڈی خود طے کرے گی کہ چیزوں کا کیا ریٹ ہوگا، چیزوں کی کیا پرائس ہوگی۔ فری مارکیٹ اور کراس دا بارڈر ٹریڈ، یعنی کہ بارڈر کے اس طرف ٹریڈ کرنے کے لیے ڈیوٹیز یا ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، جیسے مرکنٹلسٹ ماڈل کے اندر ڈیوٹیز اور ٹیکس لگائے جاتے ہیں، پابندی ہوتی ہے۔ لیکن اس کانسیپٹ کے اندر، یعنی کہ لبرلائزیشن کے اندر کوئی آزادی ہوتی ہے ٹریڈ کی، کراس دا بارڈر کوئی ڈیوٹیز، کوئی ٹیکسز نہیں لگتے۔ کوئی باس ہے وہ آزاد ہے اپنے امپلائیز کو ہائر کرے، فائر کرے۔ اگر کوئی قابل شخص ہے اس کو ہائر کر سکتا ہے، کوئی انکمپیٹنٹ ہے اسے فائر کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے آزاد ہے۔ اور پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ملکیت، کوئی محنت کرتا ہے اس پراپرٹی کو، اپنی پراپرٹی، پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتا ہے محنت کر کے۔ تیسرا میں یہ سوسائٹی کے لیول پہ اس کو اینالائز کروں گا۔ سوسائٹی کے ہر فرد، ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے۔ اگر کوئی لائف پارٹنر چننا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے چن سکتا ہے۔ اگر کوئی ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی، وہ اپنی مرضی سے آزاد ہے حاصل کرنے کے لیے۔ پچھلے دور میں ڈارک ایجز کے اندر، یورپ کے اندر کیا ہوتا تھا، اگر کسی کے گھر سے سائنس کی کتاب مل جاتی تھی تو اس کو قتل کیا جاتا تھا، سائنس پہ پڑھنے پر پابندی ہوتی تھی۔ لیکن جیسے لبرلائزیشن کا دور شروع ہوا کہ آپ آزاد ہیں، کسی بھی طرح کی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں،
تو یہ میں یہاں پہ تھوڑا ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو لبرلائزیشن کا کانسیپٹ کہا یہ جاتا ہے کہ 300-400 سال پہلے آیا تھا. جان لاک ایک فلاسفر تھا, اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. جیسے یہ ایج آف انلائٹنمنٹ اسٹارٹ ہوا تو یہ کانسیپٹ پھیلنے لگا اور دنیا کے اندر رائج ہونے لگا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ آزادی کا نظریہ جو یہ کانسیپٹ ہے اس وقت آیا تھا جس وقت دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تھا. آپ یہ دیکھیں, ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے دنیا کے ہزاروں سالوں کی تاریخ کے اندر آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ لوگوں نے خود اپنے حکمران اپنے مرضی سے چنے ہوں. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا حکمران اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے چنا. حضرت ابو بکر جو پہلا اسلام کا خلیفہ تھا اور حضرت عمر دوسرے خلیفے تھے, وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اس کو لوگوں نے ہی چنا تھا. کہ یہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے کوئی حکمران لوگوں کی مرضی سے نہیں آیا تھا. تو یہ آزادی جو تھی یہ انسانوں کو اسلام نے دی. علامہ اقبال کہتے ہیں صفائے دہشت سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. انسان کو غلامی سے, انسانی نسل کو غلامی سے کس نے چھڑایا؟ اسلام نے چھڑایا. کہ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنی آزادی سے اپنے حکمران چنے, انسانوں کو غلامی سے چھڑایا اسلام نے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ڈیفائن کروں گا کہ جو اسلام آزادی کا کانسیپٹ دیتا ہے اور جو ویسٹ نے کانسیپٹ دیا اس میں فرق کیا ہے. اس کے اندر یہ فرق ہے کہ بس اسلام نے آزادی کا کانسیپٹ دیا لیکن اس کے اوپر کچھ لمیٹیشنز لگا دی. جیسے کہ آپ حکمران چن تو سکتے ہیں لیکن وہ حکمران کافر نہ ہو, مسلمان ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے والا ہو. اس کے علاوہ جو آپ میوچل کنسلٹیشن کے تھرو, صلاح مشورے کے تھرو کوئی بھی آپ رائے دے کر کے کوئی قانون بناتے ہیں وہ قرآن اور شریعت کے خلاف نہ ہو. شریعت یہ لمیٹیشن لگا دی, جس چیز کو حرام قرار دیا شریعت نے اس کو آپ قانون نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے آپ جب معاشرتی لیول کے اوپر میں معاشی لیول کے اوپر کہ سود کو منع کر دیا, زکوٰۃ قائم کیا اور جوا سے منع کر دیا. آپ پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں لیکن حرام رستے سے کمائی ہوئی پراپرٹی پر منع ہے. تھوڑی سی لمیٹیشنز لگا دی اسلام نے. جیسے آپ مارکیٹ کے اندر آزاد ہیں, مارکیٹ خود طے کر سکتی ہے. مال اگر بڑھ جائے مارکیٹ کے اندر وہ سستا ہو جاتا ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, مینیپولیشن کرتے ہیں, مال کو روکتے ہیں تو اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, مال منڈی کے اندر نہیں آتا, پرائزز بڑھ جاتی ہیں. لیکن اسلام نے یہاں پر لمیٹیشن لگا دی. اسلام نے یہاں پر یہ پابندی لگا دی کہ 40 دن کے زیادہ مال کو روک کر نہ رکھے کوئی بھی ویپاری. اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر مال کی کمی ہوگی, ادھر سے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور پرائز بڑھ جائے گی. تو اسلام نے اس چیز پر منع کر دیا, اس پر لمیٹیشن لگا دی. تو اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے آزادی کا, لیکن آزادی کچھ حد تک. میں معاشرتی لیول پہ ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. جس سے کہ یہاں پر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر قبائلی نظام رائج ہے اور قبائلی نظام دوسری, اسلام تیسرے لیول پہ. اگر آپ لبرلائزیشن ان تینوں کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ قبائلی نظام کے اندر ہم کیا ہوتا ہے کہ اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں کر سکتے. اپنی برادری کے اندر یہ لمیٹیشن, یہ دائرہ بالکل تنگ کر دیا کہ برادری کے باہر آپ آزاد نہیں ہیں کہ رشتہ کر سکتے ہیں. قبائلی نظام یہ رائج تھا اور ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کے اندر رائج ہے کئی علاقوں کے اندر. لیکن اسلام نے اس دائرے کو وسیع کر دیا کہ آپ دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اسلام نے اس دائرے کو وسیع, اس آزادی کو تھوڑا وسیع کر دیا, لیکن کسی کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اسلام نے اس دائرے کو تھوڑا وسیع کیا لیکن اس پر کچھ لمیٹیشنز لگا دی. اور لبرلائزیشن کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں, چاہے کوئی عورت ہے کسی اور عورت سے کر سکتے ہیں. یہ ایک ایکسٹریم تک پہنچ گیا ہے, انتہا تک. کوئی مرد کسی اور مرد سے بھی شادی کرے, آزاد ہے اپنی مرضی سے. اگر کسی مرد کے ساتھ شادی مرد کرنا چاہے آزاد ہے. مردی شوہر مردی بیوی, عورتی شوہر عورتی بیوی, یہ پوری آزادی دے دی. یہ ایکسٹریم میں چلا گیا جس سے ایک کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے, معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے. لیکن اسلام نے لمیٹیشنز لگا دی. اب میں سارے کو کنکلیوڈ کر کے یہ بتا دوں کہ لبرلائزیشن کا کانسیپٹ
تو جو ویسٹ نے دیا اور اسلام نے دیا اس میں کیا فرق ہے، کہ یہ اتنا فرق ہے، اور اس میں فرق کیا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان یہ ہیں کہ اگر آپ لبرلائزیشن کو لمٹ نہیں کر دیتے تو یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آزادی لوگوں کو دیں جس کا حق ہے، اور اس کو آپ کچھ لمیٹیشنز لگا دیں تاکہ پوری انسانیت کا نقصان نہ ہو سکے، پوری انسانیت کا فائدہ ہو، تو وہ بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے۔ Means that liberalization with limitations is beneficial for humanity, and liberalization without limitations is just for the humanity. Thank you very much.